بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس کے متعلق مسائل آپ آئمہ بڑے بڑے جو ہیں یا خطیب حضرات مسجدوں میں ان کے فضائل سن رہے ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اس میں ایک جو ایشو ہے جو مجھ سے سوال بھی کیا جاتا ہے سائل دوست اسٹوڈنٹس کہ کیا ماہ رمضان میں یہ جو قرآن ختم کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ پہلے تو تراویح کی ہی شرعی حیثیت جو ہے وہ بھی متنازع ہے کہ 8 تھے، 4 تھے، 20 تھے، اور اس پر سب متفق ہیں، اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں نہیں پڑھی، نہ جماعت سے پڑھی ہیں، نہ قرآن ختم کیا ہے۔ 4 ہیں، 8 ہے، اور وہ بھی جماعت سے نہیں ثابت، بغیر جماعت کے۔ بعض ہے کہ چند پڑھی ہوں گی۔ تو بہرحال اس کی جو لوگ لیتے ہیں سند، پھر وہ حضرت عمر کے عمل سے لیتے ہیں۔ چلیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ حضرت عمر کے دور میں بھی جب انہوں نے ایک دنیاوی اجماع تھا، دینی تو تھا نہیں، کیونکہ دین تو الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے دینکم میں بالکل دینکم میں دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تفسیر ہے، تعویل ہے، تاریخ ہے، تشریح ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات عجیب سی ہے کہ جی اب جب ہم اسلامک لا پڑھاتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں قرآن، سنت اور اجماع، بعد میں اجماعت ہے، تو اسی لیے جو چیز سنت سے ثابت ہو اس کے خلاف اجماع دینی اجماع نہیں ہو سکتا، وہ دنیاوی مشورت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ اجماع جو ہے یہ ایک دنیاوی مشاورت تھی جس کو کیا گیا۔ بہرحال لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 20 رکعتوں میں بھی کہیں قرآن شریف نہیں ختم کیا گیا۔ یہ قرآن ختم کرنے کی روایت جو ہے یہ بہت زیادہ بعد میں پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں پھر منع ہے۔ بعض کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اچھی ہے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی لیکن دین کے حساب سے اچھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کر لینے میں کیا حرج ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسے میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ جی دیکھیں جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ جام شیریں چیزیں، کھجوریں، پکوڑے، سموسے بہت بکیں گے۔ اسی طرح غریب لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو ہمارا کچھ مذہبی طبقہ بھی، خاص طور پر حفاظ کرام، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس وقت ان کی ملازمت لگ جائے گی، ایک حافظ اور ایک سامع ہر مسجد میں ان کا جو ہے وہ دال پانی چل پڑے گا۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن کیا قرآن ختم کرنے کے لیے آیا یا قرآن جاری رہنے کے لیے آیا؟ پہلے تو لفظی ہی بات جو ہے ہم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے متعلق پڑھنے کے آداب کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے پیارے پیغمبر آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، زبان کو جلدی جلدی نہ وہ حرکت دیا کریں تاکہ آپ قرآن جلدی ختم کر لیں۔ ہم نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی طریقے سے بھی جب پیغمبر اسلام کو جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے قرآن سے اور جن پہ قرآن نازل ہوا تھا، ان کو بھی یہ حکم ہوا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے سے زیادہ تدبر، پڑھنا تو ایک ذریعہ ہے، اصل چیز تو اس میں فقہ ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، کیونکہ پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر قوم کے حساب سے دیکھیں تو قوموں میں تو بڑے اپنے لحن بھی ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن ایسا پڑھا کریں۔ قرآن یہی کہتا ہے، جہاں عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں صفات، اس میں یہی ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پر گنگے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، یعنی وہ سن کر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہاں ٹرین چلا دیتے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، وہی جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اتنی تیز سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ بھی کھا جاتے ہیں، سننے والا بھی سننے میں کھا جاتا ہے، اور سننے والا نیند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی آپ سپیڈ سے پڑھتے ہیں اور جلدی ختم کرنا ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہے، بوریت ہے، لوگ بس 2-4 رکعتوں کے بعد، 8 رکعتوں کے بعد تو فیٹیگ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اور نہ انہیں عربی سمجھ آ رہی ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ پڑھنے کے لیے یا گانے کے لیے نہیں آیا۔ دوسری طرف دیکھیں تو محفل حسن قرات بھی ہے۔ کیا حضور کے دور میں کوئی محفل حسن قرات ہوئی تھی؟ مقابلہ حسن قرات، مقابلے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اول دوم سوم آ رہے ہیں سرکاری غیر سرکاری سطح پہ، یعنی دنیاوی لالچ دے کے آپ قرآن میں بھی الحان اور وہ نکال رہے ہیں۔
تو وہ ایک علیحدہ جو ہے موضوع ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ غور و فکر کے لیے ہے، بلکہ حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ لا قرات الا بتدبر، کہ جو قرات ہے وہ تدبر سے ہی، تفقہ سے ہی، غور و فکر سے ہی بنتی ہے، اور اس کی قرات نہیں ہے جس نے اس میں غور و فکر نہ کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ کیا گیا ہو، اور وہ قرات نہیں ہے جس میں تدبر نہ کیا گیا ہو۔ تو ان ساروں میں اچھا یہ ہے ظلم بر ظلم دیکھیں، یہ تو 30 دن میں یا 27 دن میں یا 25 دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی چلو اس کے ایک جو ہے وہ سمری نکال دیں، شبینہ کر لیں، جیسے آپ ایک تو ہم ویڈیو بناتے ہیں، ایک اس کی ریل بناتے ہیں، انہوں نے کہا اس کی ریل بنائے شبینہ کہ 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، یعنی 10 سپارے ہر رات آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس میں بھی سپیڈیں دیکھیں، ہم نے بھی پڑھے اپنے جہالت کے دور میں، جب میں بھی مولوی تھا تو ہمیں بھی پیسے ملتے تھے جہاں پڑھنے جاتے تھے، پھر جو ہے سپارہ ملتا تھا، اور وہ اتنی کھا بھی جاتے تھے، جہالت کا دور تھا۔ تو اس میں یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے کہ قرآن کو اتنی سپیڈ سے پڑھنا۔ تو بہرحال قرآن کے ذریعے اپنے تفاخر اور اپنے جو ہے کاروبار کو مت چمکائے، قرآن کو قرآن کر کے پڑھیں سمجھنے کے لیے۔